لیاقت علی خان صاحب نے ایک دفعہ جناح صاحب کو کہہ دیا کہ میرے پاس جواہر لال نہرو کے کچھ خط ہیں، اگر میں یہ پبلش کر دوں نا تو یہ سڑک نہیں کراس کر سکے گا، یہ جو بڑا لیڈر بنا پھر رہا ہے، اس کی اتنی چھچوری رکھتے ہیں، ہوں گی بھی باقی کے پیٹرن بھی نہرو صاحب کے ایسے ہی تھے کچھ. تو جناح صاحب نے لیاقت علی خان صاحب کو آن ریکارڈ کیا بولا کہ تو نے یہ جملہ پورا کیسے کیا، تیرے پاس کسی کے خط کیسے آئے ہیں، یہ تو بعد کی بات ہے، اس میں اندر کیا لکھا ہوا ہے. سوچیں آپ کون ہے پی ٹی آئی کا، کون ہے مسلم لیگ کا، ان سب کے پاس ایک دوسرے کی ویڈیوز ہیں اور بندوق کے چیمبر میں گولی کی طرح سیٹ کیے ہوئے وہ ویڈیوز کہ جب تیری ویڈیو ریلیز کر دوں گا میں، وہ بلیک میل کھیل رہے ہیں. یہ وہ لو سٹینڈرڈ ہیں جو کہ اوکے کر دیے گئے ہیں. آپ سوچیں یہ ہماری پوری قوم کی اوقات ہے کہ ایک ہندو بندہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف دنیا کے اندر فراست حاصل کرنے کے بعد بتا رہا ہے کہ بھائی یہ سٹینڈرڈ تو انسانی سطح پہ بریچ نہیں ہونے چاہیے، تم نے اسلامی سطح پہ بریچ کیے ہیں، تمہاری وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے. یہ اس نے ہمارے تھپڑ کی طرح یہ بات کی. اور میں اس وقت 14-15 سال کا تھا جب میں نے ٹی وی پہ واقعہ دیکھا تھا. ہمارے امی ابو نے کیا یہ ہے کہ سیاست کا مطلب عمران خان نواز شریف کر دیا، الطاف حسین زرداری کر دیا، اور بھی مخلوقات ہیں اس طرح کی جن کے نام پہ سیاست ڈال دی ہم نے. تو ان مخلوقات کو تو سڑک کراس کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو اسلامک رولنگ. اسلامک رول کے اندر تو یہ سب کے سب لوگ جیلوں کے پیچھے ہونے چاہیے. ہم نے ان کو پارلیمنٹ کے اندر ڈال دیا، آئیڈیل مان لیا. اللہ کرے آپ کی زبان ان کو آئیڈیلز ہم نے اپنا سمجھ لیا. جی آئیڈیل ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے تو سمجھنا ہی تھا. مطلب ہماری پچھلی نسلوں نے ان کو جتنا دیکھا ہے، اتنا وہ کعبہ کو دیکھ لیتے تو ساتویں آسمان پہ فرشتوں میں ہوتے. جتنا یہ الطاف حسین زرداری، نواز شریف، عمران خان کی شکلیں ہمارے بچے ٹی وی پہ بچپن سے دیکھتے ہیں نا، کیونکہ ابو جی ٹاک شو کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت ایک چیز سامنے آپ کے نظر آئے گی تو ظاہر ہے آپ کے ذہن اور دل کے اوپر پوری طرح حاوی ہو جائے گی. تو وہ ہوتا ہی ہے. اب اس کی کیمسٹری میں نہیں جا رہا ہوں، یہ کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں اندر. اب کیونکہ مارننگ شو ہے اور زیادہ تر لوگوں کو نہیں علم ہوتا کہ دماغ اللہ نے کس طریقے سے کیسے زبردست امیجری کرتا ہے، ایک دم سنک کر دیتا ہے، پوری لائف کے تمام گولز کو سیٹ کرتا ہے. وہ چیز جو کہ آپ بچپن میں آپ کے ڈومیسٹک ماحول میں زیادہ تر دیکھتے ہیں. تو بچہ پھر ڈیفینیشنز آف لائف، ڈیفینیشنز آف سکسیس، ڈیفینیشنز آف فیلئرز وہ اس ماحول سے لے رہا ہوتا ہے. اور ابو جی ٹانگیں سیدھی کر کے ٹیبل کے اوپر اور صوفے پہ بیٹھے پورا دن دھرنے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور 2-3 گھنٹے لگاتار ایک ایسے بندے کا ٹاک شو چل رہا ہوتا ہے جس میں سے دونوں بندے صرف اور صرف آل خرافات اور گالی گلوچ کرنے، اور دو میجر چور آپس میں ایک دوسرے سے چھوٹا چور بننے کی کوشش کر رہے ہوں. تو چوری وتیرہ بنے گی ہی بنے گی. میرا عمران خان صاحب کو بھی اسی کیٹیگری میں آپ فال کرتے ہیں؟ کیونکہ آج کل یہ ڈیبیٹ بہت زیادہ ہے، سیاسی ڈیبیٹ بہت زیادہ ہے، جن پولیٹیشینز کی آپ بات کر رہے ہیں روایتی. یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ کون سا بندہ کس زمرے میں چھوٹا ہے. میں نا ایک شعر اپنا خود سنا دیتا ہوں ادھر کہ بہت برے اور ذرا کم بروں کے بیچ میں ہوں، بہت برے ذرا کم بروں کے بیچ میں ہوں، میں اونچ نیچ نہیں، نیچ اور نیچ میں ہوں. تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے. مجھے پتا ہے کہ میں I was the biggest fan of Imran Khan. was کیونکہ میرے گھر پہ بھی یہی چلتا تھا نا. تو پلس I am ایکسٹریم کرکٹر، میں خود کھیلتا ہوں نا، I am ایکسٹریم. تو ظاہر ہے جو بندے نے کمپیٹنس دکھائی ہے کرکٹ میں، کوئی شک ہی نہیں ہے. جو ٹیکنیکل جانتا ہے، ٹیکنیکل ایسپیکٹ آف کرکٹ کو جانتا ہے، وہ اس کو پتہ ہے عمران خان بال کے ساتھ کر کیا رہا تھا. تو ہی واز میجرلی the component who changed the game. He didn't just change he changed the sport because of the way he was so competent. So he was an ultimate plus میں نے کام بھی کیا ہے تھوڑا عمران خان صاحب کے ساتھ. اچھا، ان کی دست شفقت رہی آپ پہ؟ نہیں، میں ایک کمپنی میں ٹیلیتھون کرواتے تھے ہم، تو ان کی ٹیلیتھون کرواتے ہوتے. تو بٹ دوریاں کہاں سے ہوئیں؟ نہیں، میں دیکھیں آن پرنسپل جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بات ہو رہی ہوگی تو پھر ہم اپنا اور پرایا نہیں دیکھیں گے. پھر نہیں دیکھیں گے کہ مجھے کون پسند ہے مجھے کون نہیں پسند. ہم اصول سیٹ کریں گے کہ اصول کے اوپر جو بھی اترے گا، چاہے وہ کالا ہے گورا ہے، چاہے وہ الطاف حسین اترے، زرداری اترے، عمران خان، نواز شریف، اصول کے اوپر کوئی بھی نہیں اترا. جب اصول کی بات آئے گی تو پھر میرے والد صاحب ہوں یا والدہ صاحب ہوں، میں والدہ ہوں، میں ہوں، میرا دشمن ہو یا دوست ہو، جو اصول پہ درست ہے اللہ تعالیٰ کا سمپل یہی تو انسٹرومنٹ ہے جو ہم نے توڑ دیا اپنے بچوں کے سامنے. اس بائسنس کو ہم نے ٹرانسفر کیا ہے کہ چونکہ یہ میرا لیڈر ہے
تو یہ ہر گناہ سے پاک ہے. ایسے تو نہیں, یہ تو بیسک اسلام کی, یہی تو تباہی ہم نے بچوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوئی تھی نا. تو مسلم لیگ والے نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے ہیں کہ جیسے نبیوں کے بعد کا درجہ دیا ہوا ہے. اور بائی دا وے جس طریقے سے ہماری نفسیات کام کرتی ہے نا, بچے نبیوں کا ہی درجہ دیتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے جو ہمارے ماں باپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر 2 ہستیاں نہیں آتی جس کو ممک کرنا ہوتا ہے. ہم نے ہمارے دل سمپل ایک ٹریک کے اوپر فالو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس لیے تو اللہ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ میں نے تمہارا سسٹم بنایا ہی اس وحدانیت کے اوپر تھا. یو نو اونلی گوئنگ ٹو چیز ون ہیرو. اس لیے ہمیں کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور ہستی کی انٹری اس پیڈسٹل پہ نہیں کرنی. ہم نے تو سیرہ کسی نے پڑھی نہیں ہوئی, مگر عمران خان کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں, ان کے کتنے بچے ہیں, کون سا بچہ کدھر رہتا ہے, سب کو پتہ ہے. نواز شریف کے پیسے کدھر پڑے, 12-13 سال کے لڑکے لڑکیوں کو پتہ ہے نواز شریف کے پیسے کدھر پڑے. پتہ ہے. تو سوچیں, یہ کیا ہو رہا ہے, ہم نے اس ہومنگ ڈیوائس کو نبی نکال کے کوئی ایسا بندہ ڈال دیا کہ جو مطلب میں نا عمر بن خطاب کی جب بات کرتا ہوں نا, علی بن ابی طالب جیسی ہستی کی بات کرتا ہوں, تو مجھے نا میرا دل سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر دو. میں ان ہستیوں کے بعد بھی ان کے جملے نہیں پورے ہونے دیتا ہوں کہ یہاں پہ بھی میرے نبی آنا ضروری ہے, کہ میرے نبی نے بنائے یہ صحابہ کے درجات اور ان کے کریکٹرز. تو پوری قوم نے نبی کا لفظ پورے سال میں نہیں سننا ہوتا, اور پورا نہیں اس دن یاد نہیں آتا. یاد رکھیے گا رمضان میں بھی ہم ٹاک شوز پہ بھی بیٹھتے ہیں, ہم صرف نواز شریف عمران خان کھیل رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بے شک کھیلیں آپ, تو ان کو ایٹ لیسٹ ان کے پرسپیکٹیو میں تو کھیلیں نا. یو نیڈ ٹو کمپیئر ایپل ود ایپلس, اورنجز ود اورنجز. تو ان کیٹیگریز کے اندر بھی یہ جس اسٹینڈرڈ کے اوپر, جیسے ہم فٹ بال نہیں کھیلتے, جو پاکستان کا جو ملک ہے فٹ بال کھیلتا ہے, جن اسٹینڈرڈس پہ وہ کھیل رہا ہے اس لیے کبھی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کرے گا. جس اسٹینڈرڈ پہ ہم اسکواش کھیلتے تھے نا, دنیا اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں کھیل رہی تھی. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا ٹیلنٹ آف دا مین, اٹس اباؤٹ دا اسٹینڈرڈ آف دا باڈی میکنگ دوز مین پلے. یہ اصول یاد رکھیے گا. اس سسٹم کے تھرو پھر جہانگیر خان اور جہاں شیر خان نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سسٹم جس دن کلیپس کرے گا, جتنا مرضی ٹیلنٹڈ بندہ اسکواش کھیلے گا, آپ کھیلتے ہوں گے, اس سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھیلتے ہوں گے, مگر نہیں آ سکتے اب کیونکہ اسٹینڈرڈ ٹوٹ گیا. بالکل اسی طریقے سے سیاست کے اور دس ہول سائیکولوجیکل انالیسس کیسے کرنا ہوتا ہے کہ انسان کو کہ یہ بندہ صحیح ہے, اس کی کس وجہ سے یہ سارے کرتوت کرتا پھرتا ہے, یہ بچوں کو دنیا کے ہر یونیورسٹی کے لڑکے کو پتہ ہے سوائے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کے. ہمارے اسٹینڈرڈ اتنے لو ہیں کہ اگر ہم سیاستدانوں کو بھی کمپیئر کریں تو یہ فٹ بالرز ہیں, کرکٹرز نہیں ہیں, اسکواش پلیئرز نہیں ہیں. اگر پولیٹیشنز کی بات کرنی ہے تو جب سے ہمیں آزادی ملی ہے کوئی ایسا پولیٹیشین ہمارے سامنے آیا نہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک طرح سے سیاسی بت ہی ہے ہمارے سامنے, جو کہ سارا دن ٹاک شوز میں بھی رہتے ہیں, ہم بھی انہی کو گفتگو میں لا رہے ہیں, اور مطلب انہوں نے ہمارے ملک کو چلنا ہے. ایونچولی ہم ایک طرح سے غلام ہیں ان کے, کیونکہ انہوں نے ہمیں چلانا ہے, دے آر گورننگ اس. تو ہمارے پاس کوئی ایسی ایکسیلنٹ کوئی آپشن تو ہے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے چلے گئے نا تو ان کے اصولوں پہ آج کوئی چل رہا ہے, اور یہ سیاستدان تو بالکل پورا اتر ہی نہیں سکتے. اور جو نیا شخص آئے گا جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایک ریولوشن آئے اور کوئی سامنے اس طرح سے آئے, اس طرح کے لیے تو اپرچونیٹیز نہیں ہیں. نہیں, ریولوشن کے لیے تو یہ بہت اچھے ہیں. ریولوشن تو کوئی بندہ, ہر کلچر سے کوئی نہ کوئی ریولوشنسٹ نکلا ہے. کمبوڈیا سے نکلا ہے, تھائی لینڈ سے نکلا ہے, چائنا سے نکلا ہے, پاکستان سے تو کوئی نہیں کیوں نہیں نکلا. ہم جتنے ریولوشنسٹ ہم پروڈیوس کرتے ہیں, ہماری قوم سینسٹائز ہوئی ہے کہ اب ہم نے ریولوشن کے اسٹینڈرڈ بہت اچھے رکھے ہوئے ہیں. انقلاب تو گلی گلی میں ہے, مگر اس کی ہاف لائف جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ 2 دن 6 دن بس یہ ہے. ریولوشن کو سسٹین کرنا, اس یوتھ کو مینٹین رکھنا, اس کی اس انرجی کو, یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے. اگر ایک لیڈر روز, یہ سارے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, خالی عمران خان نواز شریف کی نہیں, ٹھیک ہے, اور کئی دفعہ میرے پتا ہوتا ہے اب زرداری کا نام نہیں لیتے, میں پھر کچھ ایسی چیزیں جو نہیں نام لینے اسلام میں منع ہے, تو میں اس لیے نام نہیں لیتا ہوتا. تو کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دوں, جس نہج کے اوپر یہ ریولوشن پروڈیوس کرنے کی ایجنسیز ہیں نا, جس طریقے سے ان کو مینٹین کرنا چاہیے تھا, اس کی الٹ کام کیا ہوا ہے. کہ نواز شریف صاحب آتے ہیں تو, یا مریم نواز آتی ہے, اس کی 99% اسپیچ ہوتی ہے کہ عمران خان کتنا غلط آدمی ہے, اور عمران خان کی اسپیچ ہوتی ہے نواز شریف کتنا بڑا چور ہے. ٹھیک ہے, آپ خود سوچیں, آپ کی امی ہر وقت آپ کو بتائیں کہ آپ کے ابو 2 نمبر ہیں, ہر وقت, اور آپ کے ابو ہر وقت بتائیں کہ آپ کی امی کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے,
تو بچوں کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے؟ اس اے سمپل میتھ, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ان سب نے مل کے یوتھ کو اس طریقے سے بروکن فیملی ڈس آرڈر میں ڈالا ہوا ہے. ہم پاکستان کے اوپر سے پاکستانی اپنا کانفیڈنس لوز کر چکا ہے. ہم خود پاکستانی ہونے پہ شرمندہ ہو جاتے ہیں جب ہمارے لیڈرز ایک دوسرے کے اوپر ہر وقت اسیسینیٹ کر رہے ہوں. دس از سچ اے بگ پرابلم, اینی سین مین وڈ ریئلائز. اور میں اسلام کے تھرو بتاتا تو بہت لوگوں نے کہنا تھا ہاں ٹھیک ہے یار, ہر وقت تو جمعے کا خطبہ کھڑا کر دیتا ہے. غیر مسلموں کو ساؤتھ افریقہ میں بات پتہ ہے, ٹھیک ہے, برازیل میں بھی بات پتہ ہے, پیرو کا صدر, برازیل کا صدر, جب اس سے پوچھا جاتا ہے, یہ دونوں الگ الگ کیس اسٹڈیز بتا رہا ہوں. ابھی امریکہ اور ناروے کو چھوڑ دیں, وہ تو اس طرف جاتے ہی نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی 10 سیکنڈ کی مثال دیتا ہوں. پاکستان کے 2 نمبر جرنلسٹ بوڑھی عمر کے چھوٹے سے بچے نے ایک انڈین کے صدر کو پوچھ لیا, یہاں پہ بلایا ہوا تھا, ایکس پریزیڈنٹ رہے تھے, ان کو پاکستان آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کلنٹن نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ آپ نے یہاں پہ نا اسٹیٹمنٹ, یہاں پہ ہمارے ہم نے کچھ اور دیتے ہیں, امریکہ میں آگے کچھ اور دیتے ہیں. تو وہ بندہ مسکرا کے کہتا ہے کہ آپ کی شاید عمر نہیں ہے, اتنا تجربہ نہیں ہے کہ جب آپ اس پیڈسٹل پہ ہوتے ہیں نا, جس پیڈسٹل پہ آپ امریکہ کے صدر ہوں یا کسی ملک کے صدر, تو آپ اس قسم کی نان چلینڈ گفتگو کرنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں. تو یہ آپ کے ذہن میں یہ تہمت تو جنریٹ کر سکتی ہے, اصل میں ایسی چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی کہ ایک بندہ اس معیار کے اوپر دنیا کے اندر اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہو اور وہ کیجول لیول کے بھی ایسا گناہ کر دے. وہ اصل میں اسلام کا گناہ تھا وہ, مگر وہ مسلمان تو نہیں تھا. یہ بھائی صاحب مسلمان تھے, انہوں نے تہمت لگائی ہوئی تھی کلنٹن پہ. ہی سیڈ ایٹ دس سورٹ آف اے پولیٹیکل میچورٹی آئی کینٹ ایکسپیکٹ Mr. Clinton to make that kind of a rookie mistake. But I know why you can actually concoct such sort of a lie. Oh my God. اب سوچیں, یہ ہماری پوری قوم کی اوقات ہے کہ ایک ہندو بندہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ صرف دنیا کے اندر فراست حاصل کرنے کے بعد بتا رہا ہے کہ بھائی یہ اسٹینڈرڈ تو انسانی سطح پہ بریچ نہیں ہونے چاہیے, تم نے اسلامی سطح پہ بریچ کیے ہیں, تمہاری وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے. یہ اس نے ہمیں تھپڑ کی طرح یہ بات کی. اور میں اس وقت 14-15 سال کا تھا جب میں نے ٹی وی پہ واقعہ دیکھا تھا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو جس طرف آپ نے نشاندہی کی ہے, کسی کی چگلی کھانا, کسی پہ بہتان لگانا, تہمت لگانا, ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں؟ ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے. ہر گھر میں, ہر ٹیبل پر, کھانے کی میز پر بھی بہترین مشغلہ ہے. کیونکہ دیکھیں جو چیز اسی کو سٹینڈرڈ بولتے ہیں نا, اسی لیے تو محمد علی جناح اتنی بڑی ہستی ہے میرے دل میں. وہ بندہ سٹینڈرڈ نہیں توڑتا تھا. لیاقت علی خان صاحب نے آن ریکارڈ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا سوائے پچھلی نسل کے لوگ جو کہ اخبار پڑھ کے جوان ہوئے تھے. لیاقت علی خان صاحب نے ایک دفعہ جناح صاحب کو کہہ دیا کہ میرے پاس جواہر لال نہرو کے کچھ خط ہیں, اگر میں یہ پبلش کر دوں نا تو یہ سڑک نہیں کراس کر سکے گا, یہ جو بڑا لیڈر بنا پھر رہا ہے, اس کی اتنی چھچوری رکھتے ہیں, ہوں گی بھی باقی کے پیٹرن بھی نہرو صاحب کے ایسے ہی تھے کچھ. تو جناح صاحب نے لیاقت علی خان صاحب کو آن ریکارڈ کیا بولا کہ تو نے یہ جملہ پورا کیسے کیا, تیرے پاس کسی کے خط کیسے آئے ہیں, یہ تو بات کی بات ہے, اس میں اندر کیا لکھا ہوا ہے. سوچیں آپ, کون ہے پی ٹی آئی کا, کون ہے مسلم لیگ کا, ان سب کے پاس ایک دوسرے کی ویڈیوز ہیں اور بندوق کے چیمبر میں گولی کی طرح سیٹ کیے ہیں وہ ویڈیوز کہ جب تیری ویڈیو ریلیز کر دوں گا میں, وہ بلیک میل کھیل رہے ہیں. یہ وہ لو سٹینڈرڈ ہیں جو کہ اوکے کر دیے گئے ہیں, اور ان کے سب فالوورز بھی بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ تمہاری تو وہ والی ویڈیو لیک ہو گئی, اس کی وہ والی ویڈیو لیک ہو گئی. یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ جو ویڈیو لیک کرنے والا اصلی کرمنل وہ ہے. سوچیں ذرا, اور کس لیول کے اوپر ہم نے سٹینڈرڈز کو, موریلٹی پہ کس حد تک گر چکے. دنیا میں حساب آپ کی قبر میں جا کے آپ نے حساب نہیں دینا, میں نے آپ کا حساب لینا ہے. ہم نے ہمارا نا تھاٹ پروسیس ایسا چل گیا ہوا ہے. نہیں آپ لیں, حساب ضرور لیں. یہ بھی میں مفروضہ بھی توڑ دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کو کہ ان کو آخرت میں حساب دینا تھا, دنیا میں کیوں لے رہے ہیں. انہیں یہ کام ہے ایک حکمران کا کہ دنیا میں حساب کرے, اور کیا کریں گے, ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں. آپ نے ایک بچی ریپ کر دی, تو آخرت میں حساب ہوگا, کیوں دنیا میں سزا دینی ہے, وہ ٹھیک ہے. مگر آپ قوم کے سامنے ایسی بات, بچوں کے سامنے 25 کروڑ کا 65% بچہ ہے, اس کے سامنے آپ وہ والا کرائم ہے وہ نہیں کرتے کہ ان کے تھاٹ کے سٹینڈرڈز نہیں چلے ہیں. آپ صرف پروڈکٹیو, میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں, دنیا کے ہر ملک نے, سری لنکا نے بھی, دنیا کے ہر ملک کے یوتھ نے اپنے پریزیڈنٹ کو یہ پروو کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے کہ میرا پلان کیا ہے, اگلے 5 سال میں نے کیا کرنا ہے, اس کی اکنامک پالیسی کیا ہے, فورن پالیسی کیا ہے, اس کی بیسک ایجوکیشنل پالیسی کیا ہے. آپ پاکستان میں کسی بھی ایک پی ٹی آئی کے فالوور کو, مسلم لیگ کے فالوور کو بتائیں کہ آپ اپنے لیڈر کا بتا دیں پلان,
نہیں انہوں نے کبھی پریزنٹ ہی نہیں کیا کیونکہ یہ ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کو پریزنٹیشن سمجھتے ہیں. اس لیے یوتھ جو ہے نا آئی کیوں نہیں بڑھا رہا اپنا, اور یوتھ اس طرح کی ٹو بازی میں گھس گیا ہے. لیکن اس چیز کو کہا جاتا ہے یہاں پہ کہ یہ سیاسی شعور آ گیا ہے یوتھ کو. اسی لیے تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب سیاست کے سٹینڈرڈز نیچے کیے نا ہم نے, ہم فٹ بالرز ہیں نا, ہم کرکٹرز نہیں ہیں, ہم اسکواش پلیئر نہیں ہیں.